بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام فوکس میں خوش آمدید کہیں گے، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر مظفر علوی۔ ناظرین، جیسے ہی جو ہے وہ ایک نیا دن آتا ہے اور نئی صورتحال سامنے آتی ہے اور نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، خاص طور پر جو امریکہ اور امریکہ اسرائیل ایران کی جنگ کے حوالے سے اور اس کے بعد جنگ بندی کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے، اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے آئے روز کچھ نہ کچھ جو ہیں وہ خبریں آتی رہتی ہیں۔ اور اسی دوران کل ایک اور بھی خبر جو ہے وہ ابھی بڑی بریکنگ ہے کہ ہمارا جو ایک کارگو طیارہ ہے وہ لاپتہ ہے، تو اس کے حوالے سے جو ابھی خبریں ہیں ابھی جو ہے وہ کنفرم نہیں ہو پا رہا کہ طیارے کے ساتھ کیا حادثہ ہوا ہے۔ بڑا اللہ پاک ان کو محفوظ رکھے جو آن بورڈ تھے۔ بل ڈسکشن کریں گے آج کچھ ملکی اور کچھ انٹرنیشنل معاملات پر۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا مولوی محمود صاحب نے، جو کہ پی ٹی آئی سے رہنما ہیں، اور اسلم غوری صاحب جو ہیں وہ جے یو آئی کے رہنما ہیں۔ خوش آمدید کہیں گے دونوں کو۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں دونوں؟ اچھا، ایک چیز میں پی ٹی آئی سے نہیں ہوں، میں نے کہا اس کو کلیئر کر۔ اچھا چلیں، آپ ان لوگوں میں ہوں گے شامل شاید جنہوں نے معافی نامہ لکھ دیا یا جو ہے اللہ تلقی کا اظہار کر دیا۔ جی، ویسے مطلب آپ نے چھوڑا کیوں؟ چلے بات ہو ہی گئی شروع، تو پی ٹی آئی کو کیوں چھوڑا آپ نے؟ یہ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہے۔ میں یہ کہوں گا ڈیفرنس آف اوپینین، اس کے علاوہ کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ڈیفرنس آف اوپینین کی وجہ سے۔ صحیح۔ اچھا، ایک بات ہے جو یقیناً جو ڈیفرنس آف اوپینین تو ہر پالیٹکس کا حصہ ہے، ود ان پارٹی اور جنرل پالیٹکس میں بھی، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو اس وقت اختلافات کی خبریں ہیں اور وہ فالٹ لائنز بڑی گہری ہوتی جا رہی ہیں، گروپنگ ہوتی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اختلافات تو بالکل ہیں، اور پی ٹی آئی میں اس وقت کئی دھڑے بنے ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اختلافات بہت ہیں ہر جگہ میں، کے پی کے میں بھی اختلافات ہیں، کراچی میں جو سندھ میں بھی اختلافات ہیں، جو ہے اوور آل اختلافات تو ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور کہا جا رہا ہے جو کچھ ایک علیمہ خان صاحبہ کا گروپ ہے، کوئی ایک بشرا بیوی کا گروپ ہے، یا یعنی ان کے مخالفین کا ہے، کوئی ہے ایسی کوئی بات؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے علیمہ خان صاحب اندر ہیں، تو اس کے بعد جو ہے کنٹرول کسی کے ہاتھ میں نہیں آ پا رہا ہے۔ ہر آدمی جو obviously جو سینئرز ہیں، وہ جو اب آپ یہ دیکھیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب بڑے اچھے وکیل ہیں، اور راجہ صاحب بہت اچھے قابل جو وکیل ہیں، مگر سیاست کا تجربہ تو ان کا بہت کم ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی گروپنگ ہو چکے ہیں، اور بیسیکلی یہ نارمل چیز ہے، مگر اس میں کوئی دو رائے کہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ گروپنگ ہے، کے پی کے میں بھی گروپنگ ہے، اور میں کہوں گا پنجاب میں بھی ہے۔ ویسے ایک بات ہے میں ایک پولیٹیکل ایک آبزرور کے طور پر اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ لیٹس سپوز جیسے مانی پی ٹی آئی فرماتے تھے اکثر کہ میں نے 22 سال جدوجہد کی اور بہت جو ہے وہ پارٹی کو آرگنائز کیا، لیکن اتنے کوئی سینٹرک تھی، عمران خان سینٹرک پارٹی تھی کہ جیسے ہی ذرا منظر عام سے ہٹے تو پیچھے جو ہے وہ چین آف کمانڈ جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ یہ بھی تو ایک بڑا المیہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ پارٹی اب مسلم لیگ نون کی بات کریں یا پیپلز پارٹی کی بات کریں، مرکزی لیڈر بھلے نواز شریف ہوں یا آصف زرداری ہوں، بے نظیر بھٹو ہوں، ان کی جیل بھی رہے، جلا وطن بھی رہے، لیکن کہیں نہ کہیں پارٹی اسکیلیٹن جو ہے وہ برقرار رہا۔ خان صاحب دیکھیں، پی ٹی آئی جو ہے عمران خان صاحب ہیں اور جو ہے عوام ہے، پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے بغیر زیرو ہیں۔ یہ میں آپ کو کبھی ایسے ہوتا پولیٹیکل پارٹی میں تو ایسا نہیں ہوتا، فین کلب تو ہو سکتا ہے، مطلب ایک جنرل آبزرویشن میں فین کلب تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹی تو نہیں ایسی ہو سکتی۔ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کہوں گا کہ دیکھیں آج بھی لیڈرز دیے گئے ہیں، وہ بزدار سٹائل کے اوپر پی ٹی آئی کے لیڈر دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے بزدار صاحب کو لگایا ویسے ہی آج جو لیڈرز لگے ہوئے ہیں، یہ وہی فارمولا ہے کہ جی وہ جو ہے ان کو لگایا جائے جو تھرڈ اس کے اوپر نہیں آ سکے۔ یہ میرے خیال سے بدقسمتی بڑا غلط المیہ ہے، مگر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ صحیح۔ اچھا، اسلم غوری صاحب یہ بتائیے گا کہ کشمیر کے الیکشن جو ہے وہ
اب سر پر ہیں اور سیاسی جوڑ توڑ جو ہے عروج پر ہے، تو آپ کا وہاں پہ کیا لائے عمل ہوگا؟ کمپین کے حوالے سے بتائیے گا یا وہاں پہ کوئی اتحاد کے حوالے سے بتائیے گا، آپ کی جماعت کا کیا سٹینس ہے؟ بہت شکریہ آپ کا جی، شکر ہے آپ نے کشمیر ایشو پہ بات کی، آپ تو کچھ اور باتیں کر رہے تھے۔ جی آج کل کشمیر ایشو پہ بات نہیں کی جاتی اور بہت سے اور ایشو اٹھا دیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں جو اصل ایشوز ہوتے ہیں ان کو دبانے کے لیے بڑے ایشوز اٹھائے جاتے ہیں۔ بہر کشمیر ایک اس وقت حساس معاملہ بنا ہوا ہے، 25-26 دن سے کچھ لوگ دھرنا دے کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں کچھ لوگ ایسے ایلیمنٹس بھی شامل ہوتے جا رہے ہیں جو ہمارے لیے آگے فیوچر میں جا کے نقصان دہ ہوں گے اور ہمارے حکمران اس سلسلے میں اسد صاحب جو ریاست مخالف بیانیہ ہے یا اس قسم کی چیزیں، یہ تو پولیٹیکل سسٹم میں کا حصہ کبھی بھی نہیں رہی، نہ پہلے نہ ان کو جو ہے وہ انکریج کرنا چاہیے۔ بالکل میں ڈسکریج کرنا چاہیے۔ میں یہ بھی بتاؤں کہ وہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں، وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، وہ چند لوگ اٹھے ہیں، وہ ایک کمیٹی بنی، پھر اس کمیٹی کو آپ نے اتنی اہمیت دے دی کہ وہ اصل میں جب یہ کسی بھی حبس ہونا تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے۔ آپ نے کہیں بھی جب آپ نے ہائیبرڈ نظام کو لگاتے ہیں نا تو ہائیبرڈ نظام کا کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے۔ آپ کو کشمیر میں پتا ہے آپ نے کیسے وہاں تحریک عدم اعتماد آئی اور پھر کس طرح کی حکومت وہاں لائی گئی، تو ایک ریئیکشن ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی انداز میں سامنے آ جاتا ہے اور پورے پاکستان میں بشمول آزاد کشمیر ہائیبرڈ نظام پوری طرح اس وقت جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دن بدن وہ عوام میں ان کی پذیرائی تو تھی۔ چلے اب تو الیکشن ہونے جا رہے ہیں نا سر، اب تو پولیٹیکل ایک پروسیس شروع ہو گیا ہے نا، تو اب اس وقت یہ چیزیں اگر کریں گے تو الیکشن ڈیلے ہوں گے، پھر معاملہ کیوس میں چلا جائے گا۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے نہیں ہونے چاہیے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں معاملات طے کرنے چاہیے اور اس طرح سے ہم جس طرح 26-27 دن سے ان کو بٹھایا ہوا ہے اور جتنے دن بھی ہم ڈیلے کر رہے ہیں دونوں فریق حکومت اور وہاں اچھا جے یو آئی کا جو ہے وہ بند گلی کی طرف جا رہے ہیں، دونوں فریق بند گلی کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمیں ایسے حالات سے بچنا ہوگا۔ ایک اگر پولیٹیکل گورنمنٹ اس ملک میں ہے تو لیکن ایک چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ جی غیر سیاسی ایلیمنٹ ہیں تو سیاست میں چیزیں بات چیت سے چلتی ہیں، پولیٹیکل سیٹ اپ کو آگے چلنا چاہیے، تو پھر آپ لوگ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، نون لیگ ہے یا جے یو آئی ہے یا پیپلز پارٹی، یہ لوگ تو کسٹوڈینز ہیں نا ٹھیک ہے سسٹم کے، تو اگر آپ لوگ یہ چیزوں کو نہیں دیکھ رہے یا ایڈریس نہیں کر رہے یا آپ سولوشن نہیں کر رہے تو پھر اس کے علاوہ کس سے آپ بات کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے ہم لوگ تو کر رہے ہیں، ہم سب لوگوں نے رابطہ کیا تھا، مولانا صاحب نے اس سے رابطہ کیا گیا تھا، ان لوگوں کا ایک وفد بھی آیا تھا، پہلے انہوں نے میڈیا پہ ریکویسٹ کی، پھر ان کا ایک وفد آیا، پھر ہم نے اس وفد سے ملے ہیں، ہم نے ان کی ساری جو باتیں تھیں، سارے ان کے جو چارٹ آف ڈیمانڈ تھا اس کو سنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس پہ ایک بات کی ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی بات کی ہے، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ہماری حمایت کا اعلان کیا ہے مولانا صاحب کے لیے کہ وہ اگر ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں تو، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک فریق نے تو کہہ دیا کہ آپ ثالث ہیں، دوسرا فریق اس پہ خاموش ہے۔ جب تک حکومت اپنے پتے شو نہیں کرے گی حکومت آگے نہیں بڑھے گی، کیونکہ معاملہ حکومت کے کورٹ میں ہے، بال اس وقت حکومت کے کورٹ میں ہے، جب تک حکومت اس مسئلے کو حل نہیں کرے گی، کچھ لے اور کچھ دو اگر دے سکتی ہے تو وہ بھی حکومت دے سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے حالات جو اس دھرنے میں بنتے جا رہے ہیں اور جو ایلیمنٹ آپ نے بتایا اس طرح کے ایلیمنٹ اگر اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں تو ہم کوتاہیاں کر رہے ہیں نا، ہم اس کو کیوں اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جو لوگ پرو پاکستانی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم دھکا دے کے اس طرف بھیج رہے ہیں۔ اچھا ابھی جے یو آئی جو ہے وہ ابھی جو جے یو آئی ہے یہ کیا باقاعدہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہی پیپلز پارٹی کے ساتھ یا اپنی کمپین لڑیں گے، اپنے موقف کے ساتھ عوام کے پاس جائیں گے؟ کیا آپ کا اس حوالے سے اسٹانس ہے؟ دیکھیں ہم نے 2 سیٹیں ایسی ہیں جس پہ انہوں نے ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی، اصل میں آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر کو ہم ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کہتے ہیں، وہ علاقہ پاکستان کے ساتھ ان کا چل رہا ہے سلسلہ، جی جی ہماری سرپرستی میں ہے، لیکن وہاں پر جو پارٹیاں ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، ہماری پارٹی بھی انڈیپینڈنٹ ہے، اس کا مرکزی امیر بھی ہے، اس کا جنرل سیکرٹری بھی ہے، اور جمعیت علماء آزاد جموں کشمیر کہلاتی ہے، جمعیت علماء اسلام آزاد جموں کشمیر کہلاتی ہے۔ اس طرح پیپلز پارٹی بھی جو وہاں ہے ان کی اپنی قیادت ہے، اسی طرح حکومت بھی وہاں جو ہے ان کا صدر پاکستان، ان کا صدر آزاد کشمیر ہوتا ہے، ان کا وزیر اعظم ہوتا ہے، تو وہ ایک علیحدہ ریاست سمجھتے ہیں۔ جب تک معاملات
इंडिया के साथ हमारे हल नहीं होते उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि हम उसे एक दर्जा दे रहे हैं, एक भाई का, और सरपरस्ती भी कर रहे हैं, लेकिन उनका अपने इख्तियार। तो हमारे वहाँ की जमात ने वहाँ पर पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद किया और इस सिलसिले में कुछ सीटें एडजस्टमेंट उनकी हुई है और दोनों पार्टियां मिलकर इलेक्शन लड़ रही हैं पूरी वादी में। और लेकिन ये नहीं है कि हम पीपल्स पार्टी के एजेंडे के तहत लड़ रहे हैं या पीपल्स पार्टी हमारे मंशूर के तहत लड़ रही है। जिन हलकों में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं पीपल्स पार्टी हमारे साथ ताउन कर रही है, लेकिन वहाँ मंशूर हम अपना आवाम को पेश कर रहे हैं। और जिन हलकों में पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, हम ताउन कर रहे हैं, तो वहाँ पीपल्स पार्टी अपने मंशूर के तहत इलेक्शन। ठीक है, अच्छा महमूद साहब ये बताइएगा कि बाइकआउट का ऐलान जो है वो किया गया पीटीआई की तरफ से, ये क्या मुनासिब फैसला था या कोई मशावरत के बगैर किया गया, उजलत में किया गया, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे महमूद साहब? देखिए मैं तो कहूंगा कि देखिए बाइकआउट नहीं करना चाहिए था। बाइकआउट को जो है जिसने भी जिस वक्त बाइकआउट किया है लॉन्ग टर्म में उसने उधर नुकसान खाया है। आप ये देखें कराची में मैं आपको बताऊं एमक्यूएम ने बल्दियात को बाइकआउट किया, आज एमक्यूएम रिग्रेट कर रही है, आप पूछ ले एमक्यूएम से। देखिए बाइकआउट जो है इलेक्शन के अंदर वो हल नहीं है और ये मेरे ख्याल से तो गलत डिसीजन है कि बाइकआउट करना। देखें अब या तो वो समझते हैं कि मेरे ख्याल से क्योंकि उनके पास निशान नहीं है और उनकी इतनी देखें एग्जिस्टेंस पीटीआई की वहां पे वो जो मकबूलियत है वो नहीं है जो दूसरी पार्टीज की इस वक्त है, जो मेरा एक व्यू है। देखिए पीपल्स पार्टी, जेयूआई और दूसरे पीएमएल इन लोगों के जो है वहां पे फुटप्रिंट ज्यादा है बनिस्बत पीटीआई के, तो मेरे ख्याल से हो सकता है ये भी एक वजह हो, मगर मेरे हिसाब से ये गलत है जो एक डिसीजन किया गया, ये मेरा अपना व्यू है। ठीक है, अच्छा वैसे एक बात है जहाँ तक बात रही पीटीआई की इंतखाबात में जो धांधली की बातें हैं या प्री पोल रिगिंग है या इंतखाबी सिस्टम के लिहाज से, लेकिन जहाँ वो जीतते हैं वहाँ वो ठीक होता है। लाइक अगर केपी में उनकी गवर्नमेंट है तो वहाँ पे वही इलेक्शन कमीशन, वही इलेक्शन कमिश्नर, वही सेटअप, वो ठीक है, लेकिन जब बाकी किसी सूबे रियासत में अगर होता है तो फिर वहाँ गलत हो जाती हैं चीज़ें। एक चीज मैं बताऊं, इंतखाबात तो जो है कई मैं कहूँगा जो है दाई से जो है कई अरसे से ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि इंतखाबात फेयर तो कभी नहीं हुए, इसमें कोई ना इश्यूज तो हमेशा नतीजतन अगर पीटीआई भी जीती है तो वहां पे भी ठीक नहीं हुए। देखिए मैं आपको ओपनली बताऊं 13 में भी रहे, 18 में भी रहे, 24 में भी रहे, और देखिए ये बड़ा हमारे यहाँ एक अलमिया है कि जो भी इंतखाबात हुए वो 100% फ्री एंड फेयर कभी भी ले लूं वो नहीं। तो उसके लिए देखें जब तक सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के सारी पार्टीज एक अपना फॉर्मूला नहीं देंगी तो फिर मेरे ख्याल से ऐसे ही चलता रहेगा। जो भी जब इलेक्शन का टाइम आता है हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत वक्त उस वक्त वो उनको सपोर्ट में हो, और जब वो हुकूमत में आते हैं देखे ना एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ करते हुए थकते नहीं है, और चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीएमएलएन हो, चाहे पीटीआई खुद हो, और जब हुकूमत से जाते हैं तो वो एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहते हैं। लेकिन ये हमारे देखें ये कल्चर को चेंज होना चाहिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में बैठना बहुत जरूरी है। महमूद साहब एक चीज आप बाखबर आदमी है माशाल्लाह, काफी चीजों पे आपकी नजर भी होती है, इन भी है चीजों में, तो कहीं ना कहीं कोई मुज़ाकरात या कोई ऐसी कोई कभी खबर आ जाती है कि जी डील हो रही है, कुछ मामला सेटल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ है ऐसा कुछ सीन? ठीक है, एक तो मैं बिल्कुल है, मगर एक चीज मैं आपसे कहूंगा ये चीजें जो है खराब उसी वक्त होती है, जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया ना डील का, ये जो है बड़ा जो है टैबू हो गया है। नहीं, जब देखे टेबल पे बैठेंगे तो डील ही होगी ना, उसको लोग नाराज हो जाते हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं, उसको डील नहीं, उसको आप मुज़ाकरात कहें, चले सेटलमेंट कह लें, कोई मुज़ाकरात की कामयाबी कह लें, कुछ कह लें, हाँ सेटलमेंट कह लें, ठीक है, वो चीजें सबको एक्सेप्टेबल होगी। जहां लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि जी डील हो रही है तो चले हम डील नहीं कहते ना, हम डील नहीं कहते, हम कहते हैं कि जी अफ़ामो तफ़हीम के साथ मामलात को हल किया गया, ये तो ठीक है ना।
یہ بالکل، اور میرے خیال سے انشاءاللہ ہو رہا ہے. اچھا. اس میں بیک ڈور چیزیں چل رہی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ بہت جلد جو ہے چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی. آپ خود دیکھیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بیک ڈور نیگوسیشن جو ہے آلریڈی چل رہی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں آپ کے چینل کے اس سے بالکل اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ بیک ڈور نیگوسیشن ہے اس وقت. کوئی ٹائم فریم، کوئی ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، 2 مہینے، سال، 2 سال؟ دیکھیں میں کہوں گا زیادہ نہیں، سال 2 سال نہیں. میرے خیال سے کچھ ماہ کے اندر ہی ہو جائے گا. دیکھیں 1-2 دفعہ پہلے بھی تقریباً یہ جو ہے مذاکرات کافی نزدیک پہنچ گئے تھے، مگر پھر اس کو جو ہے وہ بیک فائر ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. ہاں، اس کی اچھا، وجہ ابھی اگر لیٹس پوز ایک لمحے کے لیے اگر آپ سوچیں کہ جی بانی باہر آ گئے ہیں یا ان کی سزاؤں کے اوپر کوئی جو بھی عدالت نے معاملات کل کو کوئی کسی قسم سے ان سے ریلیف ملتا ہے، تو جو پارٹی کی اس وقت پوزیشن ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہی ہرارکی رہے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ جو بہت لوگ معاملات کو، چیزوں کو ایگزیجوریٹ کر رہے ہیں، یہ خان صاحب کو اس چیز کا پتہ ہوگا؟ دیکھیں ایک چیز بتا دوں، جب خان صاحب باہر آئیں گے یہ پوری ہرارکی جو اس وقت ہے نا پوری 100% چینج ہو جائے گی. اس میں کوئی دو رائے نہ رکھیں. یہ میرا اسٹیٹمنٹ ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں، اور یہ پوری کی پوری چینج ہو جائے گی. تو آپ کیا دوبارہ خان صاحب کے ساتھ مل کے دوبارہ سیاست کا آغاز کریں گے؟ نہیں دیکھیں، میں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پارٹی چھوڑ چکا ہوں، اور میں آپ کو جو ہے وہ ملتی نہیں ہے. اگر آپ پارٹی چھوڑ کے دوبارہ جاتے ہیں عام حالت میں وہ پوزیشن آپ کی آتی نہیں ہے، اور کوئی مینجمنٹ ہے. تو اس لیے اگر آدمی نے چھوڑ دیا تو کوئی بات نہیں. آدمی چھوڑ کے مطلب دوبارہ جوائن کرنا میرے حساب سے مناسب نہیں ہے، جو میرا ایک اپنا ویو. صحیح. اچھا اسلم گوہری صاحب، تازہ ترین خبریں آپ نے دیکھی ہوں گی. یقیناً آج مشرق وسطیٰ میں ایک عجیب کیوس کریٹ ہو گیا. صدر ٹرمپ نے معاہدے سے علیحدگی کا اعلان کر دیا، پیدر پہ حملے ہو رہے ہیں. بڑی کوشش کی پاکستان نے بھی کہ مشرق وسطیٰ میں جو ہے وہ امن آئے اور چیزیں بہتر ہوں. عالمی معیشت کو جو جھٹکا لگا ہے اس میں کوئی بہتری آئے. اس وقت کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت سچویشن دوبارہ کریٹ ہوئی ہے، کیا دوبارہ کوئی پاسبلٹی ہے کہ کہیں دوبارہ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں یا یہ دوبارہ جنگ بندی ہو؟ دیکھیے ٹرمپ جو ہے نا وہ قابل اعتماد نہیں ہے، اور ان کی سٹیٹمنٹ پہ آپ یہ کہیں کہ وہ کل تک اس سٹیٹمنٹ پہ کھڑے ہیں تو یہ بھی کوئی میں سمجھتا ہوں دلیل نہیں ہے. وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں پھر سٹیٹمنٹ تبدیل کرتے ہیں. موجودہ معاہدہ جو ہوا تھا، یہ اس معاہدے میں امریکہ چونکہ پھنسا ہوا تھا جہاں آ کے، اور اس پہ ڈائریکٹ امریکن ہی اپنی پوری دنیا کی اکانومی پہ دباؤ میں تھی. تو اس وقت اس نے معاہدہ کیا ایران کے ساتھ، لیکن اسرائیل اس معاہدے سے مطمئن نہیں تھا. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اسرائیل لابی جو ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں یہودی لابی، امریکہ بھی کتنی سٹرانگ ہے اور وہ کس طرح سے حکومت کو وہاں پر دباؤ میں لاتی ہے. وہ لابیاں اس سے خوش نہیں تھی. دوسری طرف اسرائیل لبنان میں جو کام کر رہا تھا اس پہ ایران والے بھی خوش نہیں تھے. تو معاملات کے وقتی طور پہ تو یہ ریلیف ملا تھا، اور بہت کچھ نہ ہونے سے یہ کہ ابتدا ہوئی، یہ کچھ تو ہوا ہے. تو اس پہ تو کام ہوا تھا، محنت بھی ہوئی ہے. لیکن یہ جس وقت معاہدہ ہوا اس وقت بھی ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ فار ایور ہے، اور نہ ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹرمپ صاحب نے آج کہا ہے کہ وہ بھی فار ایور ہے. تو ٹرمپ صاحب ہو سکتا ہے کل پھر تبدیل ہو جائے، اور ایران کے اپنی جگہ گلے شکوے ہیں کہ معاہدے. لیکن کہیں نہ کہیں گوہری صاحب، کہیں نہ کہیں تو ایران میں بھی کچھ فرکشنز یا ایسے کچھ لوگ ہیں جو شاید امن نہ چاہتے ہوں، کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی. یقیناً اگر سوچ اگر امریکہ اسرائیل کی اچھی نہیں ہے تو ایران میں بھی امن کی خواہش تو کم ہی نظر آئی ہمیں. دیکھیں آپ، بات یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ غزہ میں ہوا، حماس کے ساتھ ہوا، یہ جو کچھ ہوتا آیا، اسرائیل اس کی پشت پرائی، اسرائیل کی پشت پرائی امریکہ کرتا رہا. آہستہ آہستہ وہ پھر ایران کی طرف بڑھے. ان کا خیال تھا کہ اب ہم اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ ایران ہمارے دباؤ میں آ جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو یہاں سے پسپائی ہوئی ہے. یہ وہ مان بھی رہے ہیں اور حقائق بھی یہی ہے. چاہے ایران نے نقصان اپنا زیادہ کیا ہے، اس کی قیادت شہید ہو گئی ہے، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس کی امریکن پسپائی ہوئی ہے. اب اس پسپائی سے بھی وہ ڈالا ہے،
वहां पर आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं ट्रम्प साहब की, वो भी एक दबाव होगा उन पे। तो ये सारी चीजें हैं, स्काउट करती है इसके अंदर। मैं समझता हूँ ये इसी तरह चलती रहेगा, कभी ठंडा कभी गर्म, ये चलता रहेगा। ये जो फॉल्ट लाइन एक्टिव हो गई है अब ये चलती रहेगी, ये चलती रहेगी, कभी इधर से अटैक होगा कभी उधर से अटैक होगा, फिर रुक भी जाएगा फिर शुरू हो जाएगा, तो ये सिलसिला इसी तरह चलता अच्छा रहेगा। ये जो कल डेवलपमेंट हुई है जो गजा की हुकूमत, गजा में जो हमास की जो तहलील हो गई गवर्नमेंट, उसके बाद जो टेक्नोक्रेट कमेटी बनने जा रही है, फिर जो पीस बोर्ड है इस्लामी ममालिक का, क्या समझते हैं कि ये जो एक रवायती तौर पर जो सियासत रही है हमास की अब तब्दील होगी या पीस बोर्ड के पास ये चीज़ें जाएंगी, इसमें क्या समझते हैं, या इसराइल का इन्फ्लुएंस जो है वो एक्टिव हो गया? नहीं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो पिछले इतना लंबी एक जंग लड़ी है और अब तक लड़ रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि वहां गजा में मामला सब ठीक हो गए। अभी तक लोग किस तरह कैंपों में पड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे लावारिस पड़े हुए हैं, हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनका ना माँ है ना बाप है ना खानदान है, और इस तरह के मामला से उलझे हुए हैं। इस उलझन में कुछ बंदा वक्ती तौर पे आर्जी फैसले करता है, लेकिन मैं समझता हूँ जब तक वहां पर गजा के मामले को संजीदा नहीं लिया जाएगा और इसराइल बैकफुट पे नहीं जाएगा, गजा की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगा, वहां फलस्तीनियों को तस्लीम नहीं करेगा, ये मामला ठीक नहीं होंगे, ये मामला इसी तरह चलते रहेंगे। अलबत्ता इसराइल तो इस वक्त वैश्विक दरिंदा बना हुआ है, और वो वैश्विक दरिंदा बन के वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चाइना इसके तक ईरान तक पहुंचा, और हमें तो ये खदशा था कि ये काम आगे पाकिस्तान की तरफ रुख करेगा। और आपको पता है इसराइल और भारत के गठजोड़ को भी आप जानते हैं। जी बिल्कुल। तो ये वो मामला थे हैं जिसमें मैं समझता हूँ इंतहाई संजीदा मामला थे, लेकिन अब बदकिस्मती है कि हमारी हुकूमत भी इसको संजीदा नहीं ले रही, और उन्होंने इसको पार्लियामेंट में कोई एतमाद में नहीं लिया, ना मुआहदा करते हुए एतमाद में लिया, ना मुआहदे के बाद लिया, बस मुबारकबादें ले रहे हैं, मुबारकबादें दे रहे हैं, और अमलन वहाँ हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। और जब तक ये एक वक्फा लेंगे, एक नाज़रीन एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, एक वक्फे के बाद।